بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ارشد بشیر مدنی ہمارے درمیان موجود ہیں، جن کے خطابت کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور دعوت کے ذریعے حکمرانوں اور بادشاہوں کا قبول اسلام۔ ایک بہترین عنوان ہے جس پر ہمیں بہت کم ہی سننے کا موقع ملتا ہے اور اپنے اندر ندرت کو سموئے ہوئے ہے۔ تو اس خطاب کو سماعت فرمانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ شیخ کا ایک مختصر تعارف ہو جائے، جس سے ہم شیخ کے خدمات اور جہود سے واقف ہوں اور تاکہ جان سکیں کہ آج کتنے ایسے میدان ہیں جس میں دعوتی امکانات موجود ہیں، ہم کام کر سکتے ہیں۔ شیخ محترم کا نام ارشد بشیر عمری مدنی ہے۔ شیخ محترم کا تعلق شہر حیدرآباد سے ہے۔ آپ حفظ قرآن کی تکمیل کے بعد جنوب ہند کا جو معروف و مشہور ادارہ جامعہ دارالسلام ہے اس کا قصد کیا، وہاں سے عالمیت اور فضیلت کا شہادہ حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد شیخ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو ادارہ جامعہ دارالسلام نے اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ اسلامیہ کا رخ کروایا۔ پھر وہاں سے شیخ نے تخصص فی الحدیث سے گریجویٹ حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد مزید علوم شرعی اور علوم عصری کی پائے تکمیل کے لیے شیخ نے MBA اور MPhil یہ دونوں ڈگریاں امریکہ کے شہر کیلیفورنیا سے حاصل کیا۔ پھر اسی طرح فی الوقت شیخ ڈاکٹریٹ ان بزنس ایڈمنسٹریشن اس موضوع پر PhD فی الوقت سوئٹزرلینڈ کی ایک مشہور یونیورسٹی SMC سے جاری و ساری ہے۔ شیخ کا تخصص اور شیخ کی ایک اہم خدمت جو میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے AskIslamicpedia.com۔ ایک ایسا انسائکلوپیڈیا ہے، یا اگر کہیں فری آن لائن اسلامک انسائکلوپیڈیا، جس میں 50 لینگویجز میں 50 زبانوں پر کام ہو رہا ہے، اور فی الوقت دنیا کے 8000 علماء کو شیخ نے اپنے ان مجہودات سے جوڑ کر رکھا ہے، ایک دعوتی نیٹ ورک بنایا ہے، اور آپ خود براہ راست اس ویب سائٹ سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں www.askislampedia.com۔ میں آپ مدنی مولانا کے نام سے جو مسلسل ایک لمبے پیریڈ تک، آپ کو پتہ ہے QTV، اس پر شیخ کا ایک لمبا پیریڈ خطاب اور ان کے درمیان رہ کر ایک دعوتی محاذ قائم کرنا ایک شیخ کی بہت بڑی خوبی تھی۔ یہ دوسروں کے لیے، دوسرے دعات کے لیے ہمت افزائی کا سبب ہے۔ اور اسی طرح شیخ نے تقریباً 6000 سے زائد شیخ کے سوال و جواب کے سیکشن کو میڈیا نے ریکارڈ کیا ہے، اور ایک لمبی فہرست ہے مختلف ملکوں کی، دبئی، قطر، کویت وغیرہ کے چینلز پہ شیخ کے محاضرات ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوں گے۔ اس لسٹ کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی۔ اور اسی طرح دعوت ٹریننگ، اس سلسلے میں شیخ نے ہندوستانی سطح پر 500 علماء کی ایک ٹیم کی تشکیل دی، جو ماشاءاللہ بڑے دورات اور تدریب کے بعد فارغ ہو کر یہ ٹیم کی تشکیل پائی ہے۔ اور بہت سی باتیں تھیں، میں مختصر کرتے ہوئے، شیخ نے اسلامی شریعہ پر ایک باقاعدہ ایک مکمل سلیبس تیار کیا ہے، جس سے مدارس فی الوقت مدارس اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح سودی نظام جو ہے، اس سے اپنا یعنی کیسے ہم مستغنی ہوں، اس پر بھی شیخ نے ایک مکمل لاہ عمل تیار کیا ہے۔ اور اسی طرح
مدارس کے فارغین اور جدید متخرجین کے لیے بھی شیخ نے ایک دعوتی نیٹ ورک تیار کیا ہے، اور نان مسلم حضرات کے لیے اسلام کی طرف آمادہ کرنے کے لیے شیخ نے اپنے دعوتی محاذ کے زیر نگرانی 200 سے زائد سیڑھیاں نان مسلم حضرات کے لیے تیار کی ہیں، جہاں شیخ کی تالیفی خدمات ہیں، مختلف کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں، جیسے عربی بول چال، عربی گرامرز پر تجوید، حج عمرہ گائیڈ وغیرہ۔ تو بات کو سمیٹتے ہوئے میں رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ موصوف سے تادیر خدمات لے اور موصوف کو خیرخواہ اور رہبر کے جو صفات ہیں ان سے مزید متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور امت کے لیے یہ مستفید ہونے کا ذریعہ ثابت ہوں۔ تو میں شیخ کو بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور دعوت کے ذریعے حکمرانوں اور بادشاہوں کا قبول اسلام، اس موضوع پر آپ خطاب سماعت فرمائیں، اور تمام سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں دعا کرتے ہوئے اپنے اس بیان کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور مبارکبادی دیتے ہوئے بھی میں دعا کرتے ہوئے اور مبارکبادی دیتے ہوئے اپنے اس بیان کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں دارالہدا فاؤنڈیشن ریاض سعودی عرب کی طرف سے جو خون پسینے کی گاڑی کمائی اور رات و دن کی انتھک محنتوں کے بعد یہ نتیجہ دیکھنے میں ملا کہ ایک بہترین گلدستے کی شکل میں مہذب سامعین، جید علماء کرام اور مرد اور خواتین اور سارے ہی عمر کے افراد کے لوگوں کو جمع کرنے کی جو سعی اور پہم مسلسل کوشش کی گئی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ اور سامعین میں موجود علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوانان اسلام، میری ماؤں اور بہنوں، میں آپ سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ جو ٹائم کی قربانی دے کر آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم یہاں سے روانہ ہوں،
دنیا اور آخرت کے سارے پریشانیاں اور مسائل کو اللہ سبحانہ و تعالی حل فرما دے۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، تبلیغ اور اخلاق سے بادشاہوں کا قبول اسلام، پرٹیکولرلی بادشاہوں کا قبول اسلام۔ اس ٹاپک کو لینے کی وجہ کیا ہے؟ ابھی حال میں جو واقعات فرانس کے اخبارات سے ہوتے ہوئے ہمارے پورے سماج، خاص طور سے مسلمانوں کو ایک زخم پہنچاتے ہوئے، تکلیف پہنچاتے ہوئے جو واقعہ نمودار ہوا، یعنی میں چارلی ہیبڈو کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ کچھ مائک کا پرابلم، شاید سامعین کو اٹھانے کا ایک طریقہ ہے، درمیان میں آواز آتے رہے تو سامعین اٹھے ہوئے رہیں گے، فائدہ ہے۔ تو چارلی ہیبڈو کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اس واقعے کو لے کر پوری امت مسلمہ آج ایک مخصوص قسم کے تکلیف کا شکار ہے، اور کچھ نوجوان مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ شیخ ہر طرف سے اسلام پر ایسے حملے ہوتے رہیں گے کہ ایسا تو نہیں کہ اسلام ختم ہو جائے گا؟ کچھ ایسے سوالات میرے جب ذہن میں، کچھ ایسے سوالات جب میرے کان میں پڑے کچھ نوجوانوں کے، معصوم بچوں کے، معصوم انسانوں کے، تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ اس ٹاپک کو خاص طریقے سے ہائی لائٹ کرتے ہوئے نوجوانوں کو، خاص طور سے وہ کمسین اور معصوم کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس کے لیے، تاکہ ہمارا سابقہ ان سے پڑھتے رہتا ہے، تو میں جب یہاں پر بیان کروں گا تو اس ٹائپ کے بچوں کو ہم سمجھا سکیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے میں نے چند ٹاپک ڈیزائن کیے، اس میں سے ایک ٹاپک یہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، تبلیغ اور اخلاق حسنہ سے اس زمانے کے تو کیا انشاءاللہ قیامت تک کے بادشاہوں کا قبول اسلام۔ جب بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے کہ جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے اور مجھے عجیب تاثرات ملتے ہیں، مثال کے طور پہ اس سے پہلے جو انوسنس آف مسلم جب مووی نکالی گئی تو اس وقت پر مجھے تاثر میرے سامنے آیا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ میرے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بچے امریکہ سے آئے اور ان بچوں سے پوچھا گیا کیا آپ امریکہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر تعارف کرواتے ہو کیا؟ تو ان بچوں نے بڑے معصومیت سے کہا نا بابا نا، اگر ہم امریکہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر تعارف کرائیں گے نا تو وہ لوگ اتنے سوال کریں گے نا کہ ہمارے پاس سوال کا جواب دینے کی چونکہ طاقت نہیں ہے، لہذا ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے تعارف کروانا ہی چھوڑ دیں۔ کیا آپ کو ان معصوم جملوں کے پیچھے مستقبل کی کچھ خطرے کی گھنٹیاں نظر آ رہی ہیں؟ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے ٹاپک ڈیزائن کریں جو بامقصد ہو، جس کے پیچھے کچھ ایک مقصد ہو، جس کے پیچھے ایک پیغام ہو۔ کچھ مختصر سی گفتگو میں اگر کچھ ایسے پوائنٹس مل سکتے ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کے اندر ایک ہمت اگر ہم پیر سکتے ہیں، ہمارے مسلمانوں کے وہ معصوم ذہن جو پریشانی میں مبتلا ہے ان واقعات کو لے کر۔ اس سے پہلے چاہے وہ جلن پوسٹن 2005 کا واقعہ ہو کہ جہاں پر کارٹون شائع کیے گئے 250 دنیا کے مشہور ترین اخباروں میں، یا اس سے پہلے کی اگر میں بات کروں جو 1989 سے لے کر 1990 کے درمیان جو واقعہ پیش آیا سیٹانک ورسز کی کتاب کو لے کر جو سلمان رشدی نے کتاب لکھی، یا اس سے پہلے کی اگر میں بات کروں جو 1800 سے لے کر 1950 تک جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، یعنی اکارڈنگ ٹو دا ریسرچ، جو ریسرچ پیش کیا ہے، جو ریسرچ پیش کیا ہے ایڈورڈ سیڈ نامی ایک اورینٹلزم کی دنیا میں اس کو کنگ کہا جاتا ہے، بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اس شخص نے مسلمانوں کی تائید میں ایک جملہ کہہ دیا کہ مسلمانوں کے خلاف 150 سال میں 1800 سے لے کر 1950 کے درمیان 150 سال میں
60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں. اس نے نیگیٹو انداز میں کہا کہ اس طریقے سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اتنی کتابیں لکھی گئی. نتیجے میں کہتے ہیں نا، جو بات چھپانا چاہتے پھر بھی ریویلڈ ہو گئی. میڈیا میں بات آ گئی کہ مسلمانوں کے خلاف کتنی کتابیں لکھی گئی. انہی کے زبان سے آ گئی جو لوگ اس بارے میں کتابیں لکھا کرتے تھے. تو مسلمانوں کو اپنے بارے میں جائزہ لینے کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی. یہ ایک بات لکھی ہوئی ہے دا اورینٹلزم، پیج نمبر 59 سے 69 کے درمیان لکھی ہوئی. اب یہ سب سارے واقعات پڑھتے ہیں تو عام طور پہ ہمارے پاس ایک نیگیٹو فیلنگ جنم لیتی ہے. مایوسی کا شکار ہونے لگتے ہیں کچھ ہمارے نوجوان، کچھ ہماری مائیں بہنیں، کچھ ہمارے معصوم لوگ. لیکن میں آپ کے سامنے ایک حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ ایک پازیٹیو سوچ پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ. عن المقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل. یہ ایک حدیث شریف انشاءاللہ العزیز پورے ماحول کو سامنے رکھنے کے باوجود بھی ہمیں ہمت عطا کرے گی انشاءاللہ. اس حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث شریف ہے، حدیث نمبر 23,865 اس حدیث کا نمبر ہے. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو آتھینٹک کہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر صفحے ہستی پر کوئی ایسا کچا اور پکا مکان باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسلام کے کلمے کو ہر جگہ پر بستی بستی ہر جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالی داخل کر کے رہیں گے. عزت سے کوئی مانتا ہے تو مان لے، ذلت سے کوئی مانتا ہے تو مان لے. یہ تو کام طے ہو چکا ہے، یہ تو کام ہونے والا. اس حدیث شریف کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے کہ اسلام ہر کچے اور پکے مکان میں داخل ہونے والا ہے. اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، اور یہ کام پورا ہو کر رہے گا. اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ یہ طے ہے کہ ہونے والا. سوال یہ ہے کہ جب یہ نیگیٹو حالات ہوتے ہیں تو کہیں اپنے ایمان کو ہم شک میں ڈالتے ہوئے اگر ہم اس کا حصہ بننا نہیں چاہتے ہیں تو پرابلم اسلام کا نہیں، پرابلم ہمارا رہے گا. یہ مطلب ہے اس کا. اگر کوئی آدمی دنیا کے یا میڈیا کے بعض گوشوں کے پیدا کیے گئے حالات کی وجہ سے، مصنوعی حالات کی وجہ سے اگر کوئی گھبرا کر اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے شرماتا ہے، یا دعوتی کام کے لیے شرماتا ہے، یا اصلاحی کام کے لیے شرماتا ہے، یا اسلامی تعلیمات پر فخر کرنے سے اور اس پر عمل کرنے سے اگر شرماتا ہے تو یہ پرابلم اس مسلمان کا اسلام کو کوئی سے دھکا ہونے والا نہیں. اگر ہم پورے مل کر متقی بن جائیں گے تب بھی اسلام کی عزت میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اگر ہم پورے اسلام کو چھوڑ بھی دیں گے تب بھی اسلام کو کوئی ذرہ برابر بھی دھکا لگنے والا نہیں ہے. اس حدیث شریف کا سیدھا سادہ مفہوم ہے. اس حدیث شریف سے پتہ ہے چلا کہ فی الوقت پوری دنیا کے اندر اگر کچھ مخالفت ہو رہی ہے یا کچھ ماحول بن رہا ہے تو پھر آخر ہم اس حدیث شریف کی روشنی میں اس کو کیا نام دیں؟ تو مختصر انداز میں اس کو نام آپ یہ دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات قیامت تک ہر معاشرے میں چینج لاتے رہیں گے. اور ایک فارمولا یہ ہے کہ جب بھی کہیں پر کوئی نیا چینج آتا ہے تو اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ ریسسٹنس اگینسٹ چینج بھی آتا ہے. جب بھی کوئی اچھی تبدیلی آتی ہے تو کچھ شریر قسم کے لوگ نہیں چاہتے کہ تبدیلی ہو جائے. وہ لوگ نہیں چاہیں گے کبھی بھی. اگر توحید کی تبدیلی آپ لانا چاہیں گے تو شرک والا کبھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ تبدیلی آ جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کا ایک مخصوص قسم کا جو کاروبار ہے وہ بند ہوتا نظر آئے گا. اگر آپ سنت کو پھیلانا چاہیں گے تو ریسسٹنس اگینسٹ چینج کا مطلب یہ ہے کہ بدعت کرنے والا کبھی آپ کی محنت کو پسند نہیں کرے گا. ظاہر بات ہے.
اگر آپ سنجیدگی سے کام کرنا چاہتے ہیں تو جو غیر سنجیدہ افراد ہیں کبھی ان کو آپ کا کام پسند نہیں آئے گا. اس کو کہتے ہیں ریسسٹنس اگینسٹ چینج. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئی کے مطابق ہر کچے اور پکے مکان میں اسلام داخل ہونے والا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے خلاف بھی ریسسٹنس اگینسٹ چینج ہوگا. ابھی میں فرانس کا اور یو کے کا دورہ لاسٹ ایئر بھی کیا تھا تو وہاں پر سلفی حضرات کی بڑی بہترین محنت جاری اور وہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ جو چرچ خانہ خراب میں مبتلا ہے یعنی ایسے چرچ ہیں کہ جہاں پر عبادت کرنے کے لیے کرسچن آتے نہیں ہیں تو انہوں نے کیا کیا ان چرچوں کو بیچنا شروع کیا. تو وہاں کے محنت کرنے والے افراد نے کیا کیا کہ ان چرچوں کو انہوں نے خریدا اور آج ایسے 48 چرچ ہیں جو مسجد میں چینج ہو چکے. اولڈ ہیم ایک جگہ ہے جہاں پر میرا خطبہ جمعہ ہوا. انہوں نے کہا شیخ ایک زمانے میں یہاں پر چرچ تھی اور یہاا پر ایک وہ شرک ہوتا تھا جس کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے. سورہ مریم کے اندر اللہ سورہ مریم سورہ نمبر 19 کے آیت نمبر 88 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا. اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے ایک لڑکا جنم دیا. نعوذ باللہ. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا نِدًّا. تم نے بہت ہی بدتمیزی والی بات کر دی, بہت ہی گری ہوئی حرکت والی تم نے بات کر دی. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. اگر آسمانوں کو یہ سینس ہو جائے کہ یہ بندہ کس قسم کا شرک کر رہا ہے تو آسمان ان پر پھٹ پڑیں گے. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ. اگر زمین کو احساس ہو جائے کہ اس زمین پر انسان کیسا شرک کر رہا ہے تو زمین پھٹ پڑے گی. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. اگر پہاڑوں کو اس کا سینس مل جائے تو پہاڑ ان پر گر پڑیں گے. أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا. کیا یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے لڑکا جن لیا ہے؟ نعوذ باللہ. ایسی جگہ پر آج توحید کا بول بالا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے یورپ کی جو پٹی ہے, پورے یورپ کی آبادی ہے پورے یورپ کی آبادی ہے 75 کروڑ اور ہندوستان کی آبادی کتنی ہے 125 کروڑ. وہاں پر فرانس میں ایک عالم صاحب نے مجھ سے پوچھا میں نے سنا ہے کہ ہندوستان کافی بڑا ہے, فرانس کا اتنا ہے کیا؟ تو میں نے کہا شیخ یہ پورا یورپ جو ملتا ہے اتنا ملنے کے بعد اس کی آبادی ہے 75 کروڑ. صرف ہندوستان اکیلا جو 125 کروڑ کا ہے. انہوں نے کہا کبیر جدن بلد کبیر. یعنی کہ آپ اندازہ لا سکتے ہیں کہ یہ یورپ اور یہاں پر جو سیکنڈ لیول پر کرسچینٹی, اب میں اس کو کرسچینٹی کا بھی نام نہیں دوں گا کیونکہ آج کے اعتبار سے وہ ایتھیزم زیادہ ہے, یعنی کہ مذہب بیزار لوگ ہیں. نام کرسچینٹی کا ہے, بائی نیم ہے خالی, لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وہ لا مذہب ہو چکے. تو سیکنڈ لیول پر جو آبادی پائی جاتی ہے ریشو کے اعتبار سے وہ مسلمان ہے, چاہے ڈنمارک کا ہو چاہے وہ فرانس کا معاملہ ہو. تو آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ جو حدیث شریف میں نے سنائی ہے اس حدیث شریف کی روشنی میں وہ تیزی کے ساتھ چینج آتا چلا جا رہا ہے کہ آج مسلمان دنیا کے اصول کے اعتبار, دنیا کے جو اصول بنائے گئے اس کے اعتبار سے, ہو سکتا ہے حقیقت کچھ اور بھی زیادہ ہو, 1.7 بلین مسلمان پائے جاتے ہیں. یعنی دنیا کی آبادی کتنی ہے 7 بلین. اس میں سے 1.7 بلین مسلمان پائے جاتے ہیں. یعنی کہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن, دنیا کا سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا جو ریلیجن ہے وہ دین جو ہے وہ اسلام ہے. ظاہر بات ہے جب اس قسم کا چینج آئے گا تو ریسسٹنس اگینسٹ چینج تو ہو گئی نا. ہم کو اس سے گھبرانا کیا ہے؟ ہم کو تو اس میں خوش ہونا چاہیے. اچھا اس کا مطلب نکلا کہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے, ہم کو اور زیادہ دھکا لگانا ہے انشاءاللہ, ہم کو اور کام کرنا ہے انشاءاللہ تاکہ یہ ریسسٹنس اگینسٹ چینج بھی ختم ہو جائے اور یہ جو مخالف ہیں وہ بھی اسلام کی خدمت کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ. یہ لیول پہ انشاءاللہ. ایک تو یہ سوچ ہوتی ہے مخالف کرنے والے تباہ ہو جائیں, لیکن اور ایک جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جو مخالفت کرنے والے ہیں وہ چینج ہو کر اسلام کی خدمت کر لیں. یہ سوچ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ جب میں یہ ٹاپک آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کہ دعوت اور تبلیغ اور اخلاق حسنہ سے بادشاہوں کا قبول اسلام. اب بادشاہوں کا قبول اسلام میں تھوڑی سی فہرست گناتا ہوں میں. نجاشی، یہ تو آپ نے کافی سنا ہوگا، حبشہ کے بادشاہ کا نام ہے نجاشی. یہ حبشہ کہیں گے تو اب آپ کے آج کے دور میں 7 ملک کو ایتھوپیا کہا جاتا ہے. افریقن کنٹریز میں آپ دیکھ رہے ہیں ایریٹریا کا جو حصہ ہے، ایتھوپیا ہے، سوڈان کا ایک حصہ ہے، صومالیہ ہے. یہ جو سارے تقریباً 7 کنٹریز، 7 ممالک کو اگر آپ ملاتے ہیں تو اس زمانے کا ایتھوپیا ہے. ایتھوپین ڈائناسٹی کا بادشاہ اسلام قبول کر رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ کا اثر صرف ایشیا کی حد تک محدود نہیں تھا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام افریقہ تک پہنچ چکا تھا. یہ پوائنٹ. اور آپ نے سنا ہوگا منذر بن ساوی، جعفر الجلدی یا الجندی، الگ الگ الفاظ ہیں. آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں عمان، اس زمانے کا جو عمان ہے، آج کے دور میں ایمریٹس، یو اے ای کے سارے 7 ایمریٹس پورے آ جائیں گے، اور جو عمان ہے یہ سب ملا کر ایک ہوتا ہے. پرانے زمانے کے حساب سے بحرین جب کہتے ہیں تو اس کے اندر کویت کا حصہ بھی آ جائے گا اور قطر کا لگ بھگ حصہ آ جائے گا. یہ جو پورا ایریا ہے، اس کے اس زمانے میں جو بادشاہ تھے 2 تھے، ایک ہے منذر بن ساوی اور دوسرا ہے جعفر. اگر آپ پڑھتے ہیں زاد المعاد میں تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کافی محنت کی ہے، اور بہت سارے واقعات تو آپ کو زاد المعاد میں مل جائیں گے انشاءاللہ، اور بھی دیگر واقعات مختلف قسم کے تاریخی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہاں پر مل جائیں گے. اور عمان، بحرین، کویت، قطر اور پورا عرب ایمریٹس، اتنے ایریوں کو کلمہ پڑھانے کا جو ذریعہ بننے والی شخصیت ہے وہ کون ہے؟ جو زندگی بھر اسلام کی دشمنی کرنے والے. نام بتا سکتے ہیں؟ نام بتائے تک نہیں، پھر مائک میں آواز شروع کرنا. نام؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ. یہ کون ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہے کہ جو 8 ہجری جب مکہ فتح ہوا تب تک جو اسلام قبول نہیں کیے، اس وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والوں میں، گستاخی کرنے والوں کی فہرست میں تھے. فتح مکہ سے عین کچھ دن قبل انہوں نے اسلام قبول کیا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، ان کے قبول اسلام کا بھی واقعہ آپ سن لیجئے. یعنی کہ یہ ایک جنرل ہے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا خود ایک بادشاہ سے کوئی کم نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے کے جو 3 اپوننٹس تھے، جو 3 مخالفین تھے، اس میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گستاخی کرنے والوں کی فہرست میں تھے، لیکن بعد میں چینج ہوئے کہ نہیں ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے ہمیں یہ ہمت ملتی ہے کہ ایک دشمن بھی پلٹ کر اس دین کی خدمت کر سکتا ہے. اس دین میں یہ خوبی ہے الحمدللہ. اپنے بچوں کو دین کی خدمت کرانے کے لیے ہم سال سوچتے ہیں، یہاں تک کہ بچہ بڑا بھی ہو جاتا ہے. مولانا میرا ارادہ ہے میرے بچوں کو کچھ حافظ بناؤ، بناتے بھی نہیں، آخر میں کچھ سورے بھی یاد نہیں ہوتے. ہم اپنے بچوں کو اپنا نہ کر سکے، یہ احساس کمتری کا حال ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتلا رہی ہے کہ کمال تو یہ ہے تمہارے کام میں کہ تم دشمنوں کو اسلام کی خدمت کرنے والا بنانے کے لیے تم دعائیں مانگو کہ اللہ میرے بول میں وہ اثر دے، میرے کام میں وہ اثر دے، کہ اپنے تو اپنے اللہ یہ جو دشمن ہیں یہ لوگ بھی اسلام کی خدمت کر لیں. میری سوچ میں یہ اعلیٰ قسم کی سوچ پیدا ہونا ضروری ہے، اور یہ سوچ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے پیدا ہو سکتی ہے.